بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وی لاگ نمبر ہے 375 اور 7ویں قسط ہے۔ ناظرین 404 پیج ہے 404 اور مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے عہد کے بعد کی فوجی مہمات، یعنی جنگ عہد کے بعد کی فوجی مہمات۔ اس کا ہیڈنگ 1 سریہ ابو سلمہ، ہیڈنگ نمبر 2 عبداللہ بن انیس کی مہم، ہیڈنگ نمبر 3 رجی کا حادثہ، نمبر 4 بئر معونہ کا المیہ، 5 غزوہ بنی نذیر، اور یہ چھٹا ہیڈنگ ہے غزوہ نجد۔ ناظرین پیج نمبر ہے 404، کتاب ہے سیرت النبی کی۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے صبح ازل انکار کی جراحت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا، میرے جنون نے زمانے کو خوب پہچانا، وہ پہرہن مجھے بخشا کہ پارا پارا نہیں، زماں میں کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو، پھر کیا طریق کو حقن میں ہے، طریق کو حقن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، یہ ہے خلاصہ علم قلندری کے حیات، خدنگ جستا ہے لیکن کمال سے دور نہیں۔ غزوہ نجد، غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ سورہ بنی نذیر کہو، ناظرین غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بد دلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے، جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملہ کر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرأت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے میں چڑھائی کی سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بد عہدوں کی تادیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو سالبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کو ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے کی جرأت نہ کر سکیں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاری کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا دب کے مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا ہے، جو ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا۔
اور وہ اسی غزوہ کی اور وہ اسی غزوہ کو غزوہ ذات الرقہ قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینہ کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا اور جنگی نقطۂ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ ناظرین، باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الآخر یا جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں پیش آیا، غزوہ ذات الرقہ تھا، ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ غزوہ ذات الرقہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما موجود تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے ہی اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت تک واپس آئے، یعنی وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اسی طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہو سکے تھے، پس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ سن 4 ہجری کے ایک عرصہ بعد غزوہ ذات الرقہ کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقہ میں صلاۃ خوف پڑھی تھی۔ ناظرین، حالت جنگ کی نماز کو صلاۃ خوف کہتے ہیں، جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیار بند ہو کر امام کے پیچھے نماز پڑھے، باقی آدھی فوج ہتھیار باندھے دشمن پر نظر رکھے۔ ایک رکعت کے بعد یہ فوج امام کے پیچھے آ جائے اور پہلی فوج دشمن پر نظر رکھنے چلی جائے۔ امام دوسری رکعت پوری کرے تو باری باری فوج کے دونوں حصے اپنی اپنی نماز پوری کر لیں۔ اس نماز کے اس سے ملتے جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ کی مناسبت سے اختیار کیے جاتے ہیں، تفصیلات کتاب احادیث میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، غزوہ ذات الرقہ میں صلاۃ خوف پڑی تھی، اور صلاۃ خوف پہل غزوہ اسفان میں پڑی گئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ اسفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بھی بعد کا ہے، جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ سن 5 ہجری کے اخیر کا ہے۔ در حقیقت غزوہ غسفان سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا، اور سفر حدیبیہ سن 6 ہجری کے اخیر میں پیش آیا تھا، جس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی راہ لی تھی۔ اسی لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقہ کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ ویلاگ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو اسی سبجیکٹ کا 7واں پوائنٹ ہے، غزوہ بدر دوم، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا،
دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔